إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسلیما. انشاءاللہ تعالی آج کے اس مختصر درس میں ہم شہدائے خندق کے نام اور جو کفار کی طرف سے لوگ مر گئے تھے ان کے نام اور غزوہ خندق کے جو دور رس نتائج اور دور رس اثرات سامنے آئے اس کو ڈسکس کریں گے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو ذرا سا اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. جن لوگوں کی شہادت غزوہ خندق میں ہوئی ان میں علماء کرام حضرت سعد بن معاذ کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ ان کی شہادت جو ہے وہ میدان جنگ میں نہیں ہوئی بلکہ ان کو جو تیر لگ گیا تھا اس کی وجہ سے ان کی شہادت بعد میں ہوئی، غزوہ بنی قریظہ کے بھی بعد ہوئی. حضرت انس ابن اوس یہ شہید ہوئے، علاوہ ازیں حضرت عبداللہ بن سہل یہ شہید ہوئے، حضرت طفیل بن نعمان، حضرت ثعلبہ بن عمہ، حضرت کعب بن زید النجاری. یہ تو وہ 6 لوگ تھے. علاوہ ازیں حافظ الدمیاتی نے ایک کتاب جس کا نام ہے الانساب، اس میں 3 اور ناموں کا ذکر کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اور لوگ جو شہید ہوئے ان میں ایک قیس بن زید بن عامر تھے، ایک عبداللہ بن ابی خالد تھے، اور ایک ابو سنان بن سیفی بن صخر تھے. اسی طرح کفار مکہ کی طرف سے جو لوگ اس جنگ میں مارے گئے یا قتل ہوئے ان میں ایک تو عمر بن عبدود ہے، ایک نوفل بن عبداللہ ہے، اور ایک عثمان بن منبہ ہے. تو اب ان کے بارے میں تو ہم ذرا کر کے ڈیٹیل میں بات پہلے ذکر کر چکے ہیں. عثمان بن منبہ کی قتل کے بارے میں کچھ زیادہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کیا حالات واقعات تھے. باقی 2 کے بارے میں تو میں آپ سے پچھلے دروس میں ذکر کر چکا ہوں. اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ زخمی ہوئے، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا حبان ابن قیس بن العرقہ. حبان بن قیس بن العرقہ، اس نے حضرت سعد کو تیر مارا جو آپ کی بازو کی شہ رگ میں آ کے لگا اور جس سے وہ شہ رگ کٹ گئی. جب حبان کا تیر آپ کو لگا تو اس نے نعرہ لگایا کہ خذها وانا ابن العرقہ، یہ تیر سنبھالو میں عرقہ کا بیٹا ہوں. یہ عرقہ اس کی دادی کا نام تھا اور اسی لیے یہ اپنے آپ کو اس طرح منسوب کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کے اس نعرے کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا عرق اللہ وجہک فی النار، اللہ تیرے چہرے کو آگ میں عرق آلود کرے. اور جیسا کہ میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ ایک روایت کے مطابق یہ جملہ حضرت سعد ابن معاذ نے کہا تھا. حضرت سعد نے پھر اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ اللہ مجھے موت نہ دینا یہاں تک کہ میں قریش کا انجام دیکھ لوں اس جنگ میں، اور ایک دعا کے مطابق بنی قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں. اگلے روز یہ کفار مکہ وہاں سے بھاگ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم، اب ہم ان پر حملہ کریں گے، وہ ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے، اب ہم ان کی طرف جائیں گے. اور یہی ہوا کہ غزوہ خندق کے بعد پھر کفار مکہ کو یہ ہمت نہیں ہوئی، کبھی موقع نہیں ملا کہ مدینے کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں. اور پھر غزوہ فتح مکہ ہوا، اور پھر فتح مکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مکے میں فتح یاب داخل فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے اس احسان عظیم کو جو غزوہ خندق میں انہوں نے آپ پر اور مسلمانوں پر کیا، اس کے اظہار تشکر میں، شکریہ میں یہ الفاظ اکثر پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اعز جندہ، اس نے اپنے لشکر کو فتح کی عزت بخشی. ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد فرمائی. وہزم الاحزاب وحدہ، اور تمام احزاب کو، تمام لشکروں کو تنہا شکست دی. جب سارا میدان کفار کے اس لشکر سے خالی ہو گیا تو حضور نے بھی تمام لوگوں کو اپنے گھروں کو واپس لوٹنے کا حکم دیا. وفوق كل ذي علم